السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میں نشان فاؤنڈیشن کے بہاف پہ آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میرا نام شہریار اسلم ہے، اور آج ہم کمپلسو بیہیویئرس کے ٹاپک پہ کچھ بات چیت کریں گے۔ تو نشے کے مریضوں کے ساتھ ایک تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نشہ تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ کچھ کمپلسو بیہیویئرس کا جو ہے وہ مطلب آغاز ہو جاتا ہے۔ کمپلسو بیہیویئرس یعنی ان کے لازمی رویے بن سکتے ہیں جس میں وہ خود سے اس چیز پہ بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے جو کمپلسو بیہیویئر ہے اس میں پہلا پوائنٹ ہے ایٹنگ اینڈ ڈائٹنگ۔ نشہ چھوڑنے کے بعد زیادہ تر مریض، کیونکہ ان کی زندگی میں سے ایک دم سے نشہ تو نکل گیا، مزہ اور انجوائمنٹ، پلیجر فیلنگز ختم ہو جاتی ہے، تو وہ دوسری چیزوں میں مزہ ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز ہے ایٹنگ۔ حد سے زیادہ کھانا پینا شروع کر دیں گے۔ مثلا اگر 3 وقت کھانا ہے تو وہ ممکن ہے شاید 5 وقت کھانا شروع کر دیں، یا 6 وقت یا 4 وقت، اس طرح کھانا بھی زیادہ کھا رہے ہوں گے، اور اس کے یہ ہے کہ تعداد بھی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی 3 کی جگہ 5 دفعہ وہ کھانا کھا رہے ہوں گے۔ اور بعض پیشنٹس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائٹنگ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں، تو حد سے زیادہ کھانا یا حد سے زیادہ ڈائٹنگ پہ عمل کرنا، یہ بھی اسٹریس لیول کو شاید مس مینیج کر دیں، اور پھر فائنلی جو ہے پیشنٹ ریلیپس بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر سیکنڈ پوائنٹ ہے گیمبلنگ، جس کو کہتے ہیں جوا کھیلنا۔ پیشنٹس جو ہے وہ گیمبلنگ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں نشہ چھوڑنے کے بعد، کیونکہ لائف میں سے بالکل مزہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ گیمبلنگ کے مزے کو انجوائے کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ مطلب اس طرح گیمبلنگ وغیرہ شروع کرتے ہیں کہ چلو لائف میں اور کچھ نہیں تو ذرا کچھ مزہ ہی اس بہانے مل جائے گا، تو اس پہ پھر وہ ممکن ہے شاید پیسے وغیرہ لگانا شروع کر دیں، یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جوا وغیرہ کھیلنا شروع کر دیں۔ تو یہ ظاہر ہے جوا کھیلیں گے تو اس میں پھر ہارنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، تو جب جوئے میں ہاریں گے اسٹریس لیول ان کے اپنے کنٹرول سے بالکل باہر ہو جائے گا، اور پھر پیشنٹ ریلیپس بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے ورکنگ اینڈ اچیونگ۔ تو بہت سے پیشنٹ جو ہے وہ نشہ چھوڑنے کے بعد ایکسٹرا کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب حد سے زیادہ کام، جس کو ورکوہولک بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا جس طرح نشے کی زندگی میں اگر وہ سپوز 8 گھنٹے کام کرتے تھے، نشہ چھوڑنے کے بعد وہ ایکسٹرا ورکنگ شروع کر دیں گے، مطلب 8 کی جگہ 12 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیں گے، تو اس کام کرنے کو وہ بھی جو ہے وہ انجوائمنٹ کے طور پہ کر رہے ہوں گے، ایکسٹرا کام کریں گے۔ ایکسٹرا ورک بھی بہت زیادہ اسٹریس پیدا کر دیتا ہے، اور اسٹریس جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں بھی پھر ریلیپس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ایکسرسائز کا۔ بہت سے پیشنٹس جو ہے وہ نشہ چھوڑنے کے بعد ایکسرسائز بہت زیادہ کرنا شروع ہوتے ہیں، جس طرح کچھ پیشنٹس جو ہے وہ ویٹ لفٹنگ، کچھ ٹیبل ٹینس یا بیڈمنٹن وغیرہ، یا اسی طرح کی اور کوئی ایکسرسائز وغیرہ جو ایروبک ایکسرسائز ہیں، اس میں پھر حد سے زیادہ ایکسرسائز جب کریں گے، زیادہ تھکاوٹ بھی نشے کے مریضوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کمپلسو بیہیویئر پیشنٹس کا بھی انہیں ریلیپس کروا سکتا ہے اگر یہ حد سے زیادہ کام بڑھ جائے ایکسرسائز کرنے کا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے سیکس بیونڈ لمٹس۔ بہت سے پیشنٹ جو ہیں وہ نشہ چھوڑنے کے بعد نا کمپلسو مطلب سیکس پرفارم کرنا شروع ہوتے ہیں، مثلا 24 آورز میں 1 سے زیادہ دفعہ پرفارم کریں گے، 2 یا 3 یا ایون اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز پہ بھی خود سے کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیز بھی اگر سیکس بہت زیادہ کیا جائے تو وہ اس سے بھی بندے کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اسٹریس لیول اس کا اپنے کنٹرول سے باہر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح ایکسٹرا سیکس پرفارمنس بھی جو ہے وہ پیشنٹ کو ریلیپس کی طرف بہت تیزی سے لے کے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے تھرل سیکنگ اینڈ رسک ٹیکنگ۔ بہت سے پیشنٹس نشہ چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ تھرل سیکرز ہو جاتے ہیں، مطلب بہت زیادہ تیز ڈرائیونگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی باتوں میں رسک لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس چیز کو وہ انجوائمنٹ کے طور پہ بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو کیونکہ زندگی میں سے ان کے مزہ تو ختم ہو گیا، مزہ تو ڈرگس کی وجہ سے تھا، الکوہل کی وجہ سے تھا، تو وہ تھرل سیکرز ہو جاتے ہیں، رسک ٹیکرز ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رسک لینا شروع کر دیں گے، تھرل تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کمپلسو بیہیویئر بھی اگر
حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پیشنٹ کو ریلیپس کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے اسکیپ۔ بہت سے پیشنٹس نشہ چھوڑنے کے بعد نا کنسسٹنٹ نہیں ہوتے بالکل بھی لائف میں نا، مطلب اپنی ڈیلی کی جو روٹین ایکٹیویٹیز ہیں اس میں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، یعنی اسکیپ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چیز کو بھی وہ ایز اے انجوائمنٹ یا فار پلیجر لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز بھی نشے کے مریضوں کے لیے اتنی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے اوور اسپینڈنگ، ٹھیک ہے، حد سے زیادہ اخراجات وغیرہ کرنا شروع ہوتے ہیں یا اخراجات میں تجاوز کرنا شروع ہوتے ہیں، اور اس چیز کو وہ ایز انجوائمنٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو ایکسپینڈیچر زیادہ کریں گے تو ہمیں شاید وہ پہلے والا مزہ اور وہ لطف آنا شروع ہو جائے جو نشے کی زندگی میں ہمیں محسوس ہوتا تھا۔ تو میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نشان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ورلڈ کلاس ہے، ہم بیسٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ود ریلیشن ٹو ویری لیس کاسٹ۔ اس وقت ہماری اسکرین پہ ٹیلی فون نمبرز اور ہماری ویب سائٹ ڈسپلے ہو رہی ہیں، تو میں آپ سب لوگوں سے بھرپور تمنا رکھتا ہوں کہ آپ بہت جلد ہم سے رابطہ کریں گے، ہم آپ کو بیسٹ گائیڈنس اور بیسٹ کاؤنسلنگ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔